لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار قسط 2 میں حدیث پاک ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام حرم سے لامکہ تک میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں معراج کا بیان جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور لامکہ میں بلا کر وہ آیتیں دکھائیں جو آپ کے علاوہ تمام نے صرف سنی تھی، جیسے رب کی ذات، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ۔ یہ انبیاء نے سن کر گواہی دی اور اللہ پاک نے یہ تمام آیات، تمام نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دی تاکہ آپ دیکھ کر گواہی دیں اور یہ گواہی مکمل ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مزید کیا کیا دیکھا، آج کے پروگرام میں کچھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں واقعہ معراج کی مزید ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کی بہت ساری آیتیں ہم الحمدللہ پڑھ اور سن چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا قرب خاص عطا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہی آپ پر خاص وہی نازل کی۔ پچھلے پروگرام ہم نے بتایا کہ وہ خاص وہی کیا تھی۔ اب کیا ارشاد ہوتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نے رب کا جمال دیکھا، دل نے تصدیق کی کہ واقعی صحیح دیکھا۔ اور یہ دیکھنا دل سے نہیں تھا، آنکھ سے تھا۔ آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ اور طاقت مصطفیٰ کا بیان پہلے بھی ہم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو غشی آئی تھی، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹک ٹکی باندھ کر رب کا دیدار کیا، ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اللہ کے کلام کو سمجھا اور آنکھ کی دل تصدیق کرتا رہا۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ
लाखों सलाम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपने महबूब की सदाकत का बयान फरमा रहा है, सच्चाई का बयान कर रहा है, क्योंकि जो कुफार थे उन्होंने वाक़या मेराज पर शक शुबे और बातें की, तो अल्लाह पाक ने वाज़े कर दिया जो कुछ मेरे महबूब ने देखा वो हक देखा है, और दिल और अकल के मुताबिक हक था, कोई झूठ नहीं है, ये कोई गुमराही नहीं है, उसको वाज़े किया गया। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बार बार दीदार कराया। अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। ये सूरह नजम की आयत नंबर 12, 13 और 14 है। तो क्या तुम उससे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो? और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। मुशरिकीन को जब वाक़या मेराज मालूम हुआ तो उन्होंने इनकार किया, तरह तरह के सवालात, कहते बैतुल मुक़द्दस का बताओ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह पाक ने बैतुल मुक़द्दस कर दिया, मस्जिद अक्सा को कर दिया। आपने उसके खिड़की दरवाजे वगैरह जो जो पूछते थे बताते गए। कभी ये कहते कि जो रास्ते में हमारे काफिले गए उनके बारे में बताओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बताया। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है तुम झगड़ते हो मेरे महबूब से, हालांकि उन्होंने तो सिदरतुल मुंतहा के पास वो जलवा बार बार देखा, क्योंकि नमाजों में तखफीफ की दरख्वास्त के लिए 2 बार तो नहीं हाजिर हुए थे मेरे आका अलैहिस्सलाम, बार बार। अल्लाह अकबर। अर्श से भी परे वो आए, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। और देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है। ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है। अफतुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो? वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, 2 बार देखा हुआ जलवा। और इस आयत के तहत कहा गया, शान हबीबुर रहमान में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अक़दस की मुबारक आँखों से रब के जमाल को देखा। ये कौल ज्यादा सही है, और अमीर अहले सुन्नत अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुँचे दना की मंजिल पर, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज़्ज़त पाते हैं, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज़्ज़त पाते हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि मेराज की रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कायनात का सर की आंखों से दीदार किया। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते थे कि अल्लाह की कसम मेराज में हुजूर ने अल्लाह को देखा। इतनी बड़ी हस्ती बगैर कसम की कही तो सही है, कसम के साथ मौक़द किया, ताकीद की। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह,
آپ کہتے تھے حضور نے رب کو دیکھا، 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 اتنی بار کہتے تھے کہ آپ کی سانس ختم ہو جاتی تھی. یہ سے وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی آپ پر. اور کیا کہتے ہیں عاشقان رسول، یک با یک آئی ندا آئی سواری نزدیک، لو سنبھالے رہو اب قلب و جگر آج کی رات، ہر قدم ڈرتے جھجکتے ہوئے پڑتا تھا ادھر، اور تقاضے متواتر تھے ادھر. آج کی رات جب کہ قوسین سے کم فصل رہا، کیا دیکھا نور ہی نور تھا اے اہل نظر. آج کی رات اپنی خانہ محبوب و محب تھا کہ جہاں مار سکتا تھا فرشتہ بینا پر. آج کی رات آئی اتنے میں ندا، کر لے نظارہ میرا بے حجابانہ و بے خوف و خطر. آج کی رات پھر تو ان آنکھوں سے دیدار الہی کر کے میرے مالک نے کیا ختم سفر. آج کی رات میرے مالک نے کیا ختم سفر. آج کی رات. بڑے پیارے اشعار ہیں ماشاءاللہ. یہ اشعار ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت کے سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا مزار جو نا لاہور میں میانی کے قبرستان میں ہے. اچھا، قد رأى محمد ربہ مرتين، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3279. اس کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، دوسری مرتبہ عرش پر. اچھا، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بیری کا درخت. اور یہاں میں معلوماتی بات ایک عرض کرتا ہوں. اللہ نے کتنے قسم کے درخت بنائے، سب سے افضل و اعلیٰ بیری کا درخت ہے، اس کے بعد کھجور کا درخت ہے فضیلت میں. اچھا، یہ جو بیری کا درخت ہے جو سدرۃ المنتہا جس کو کہہ رہے ہیں، اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان پر ہے، شاخیں ساتویں آسمان پر. اتنا بلند، اتنا دیکھیں ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ درخت کتنا اونچا ہوگا. اور اس کے پھل جو ہیں وہ مقامی حجر یمن کا کوئی علاقہ ہوگا، وہ مٹکے بنانے میں مشہور تھا، ان کے مٹکوں کی طرح، اور اس کے جو پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. اللہ اکبر. اچھا، یہ وہ جگہ ہے جس کو مقام جبریل کہتے ہیں کہ جبریل امی علیہ السلام اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جب آپ نہیں بڑھ سکتے تو اور کون بڑھے گا آگے؟ منتہا جہاں ان کے انتہا ہے. آخری کو. اللہ اکبر. اور بھی مختلف اقوال اس مقام کے تعلق سے ہیں کہ شہداء کی ارواح سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے، وہ مقام ہے جہاں سے احکام زمین پر نازل ہوتے ہیں. عرش کی اصل یعنی حاملین عرش کے سروں کے اوپر کی جگہ کا نام ہے. یہ بھی کہا گیا مخلوق صرف جہاں تک پہنچ سکتی، اس کے آگے وہ غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عرش سے پار گئے نا. اچھا، سدرۃ المنتہا ہی کو کیوں خاص فرمایا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا. انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یہاں 2 بار کو مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بیان کیا کہ بار بار دیکھا. 2 بار سے مراد یہ. اچھا، بقیہ عجائبات عالم کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا کی خاص یہ کیا وجہ ہے؟ کہ بیری کے درخت کے فضائل ہیں اور اوصاف اس کے بیان کیے گئے. یہ بھی کہا گیا اس کے بارے میں کہ یہ بہت پاکیزہ درخت ہے. کچھ میں نے بھی مزید عرض کیا.
مزید کیا ارشاد ہوا سورہ نجم کی آیت نمبر 15 میں، عندہا جنت المأوى، اس کے پاس جنت المأوى ہے، وہ جنت جس میں متقین رہیں گے، وہ جنت جس میں شہداء کی ارواح ٹھہرتی ہیں، وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام تھے زمین میں آنے سے پہلے، یہ وہ جنت ہے 7ویں آسمان میں، یہ وہ جنت ہے جس میں تمام مومنین کی روحیں ٹھہرتی ہیں، اس کو جنت المأوى کہتے ہیں۔ یہ ارواح مومنین کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے نیچے ہے، پس وہ روحیں جنت کی نعمتوں اور اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ جنت حضرت جبریل امی علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، یہ بھی کہا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا جمال دکھایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جلوہ بار بار دیکھا اور سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ امام حسن بصری، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے اکابرین امت نے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا اور سر کی آنکھوں سے کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف بھی ہم نے سنا، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے بھی اس کو بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو عرش پر بلایا، اور عرش سے بھی آگے پھر دنا فتح اللہ کی جو بلندیاں ہیں، اور اللہ پاک نے جو قرب خاص عطا فرمایا، خاص وہی عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں حسن عقیدہ نصیب فرمائے اور بے ادبیوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لامکاں میں بلایا خدا نے تجھے، لامکاں میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔